کیا کرے تو اللہ کے نبی کو جب یعنی تکلیفوں کے پہاڑ آپ پر ڈھائے گئے، آپ یہ دکھ لے کے حتیم کعبہ میں آ کے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اب حضور سارے دکھ سینے میں ہیں، اب ساریاں وہ غمیاں پریشانیاں سینے میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے جو ہے ملائکہ کے سردار جبرائیل امین کو بلایا۔ اس معجزے میں ہر ایک بات معجزہ ہے۔ جبرائیل کو بلایا، کہا کہ جا جبریل، میرا یار آج پریشان ہوا ہے، ان دنیا والوں نے ستایا ہے، ان دنیا والوں نے دکھ پہنچائے ہیں، ان دنیا والوں کو تو میرے نبی کی قدر نہیں، ان دنیا والوں کو میرے نبی کے مرتبے، میرے نبی کی شان عظمت کا علم نہیں ہے۔ جا آج میرے محبوب کو دولہا بنا کے لا، میں عرشوں پہ بتاؤں کہ محبوب تیرا مقام کیا ہے، تیری شان کیا ہے۔ یہ دنیا والے تو سمجھے نہیں تیری عزت اور مقام کو۔ اور حضرت علیہ السلام جبرائیل امین کا بھی آنا معجزہ کہ جبرائیل امین کتنا بڑا فرشتہ ہے، 600 پر ہے اس فرشتے کے، اگر ایک پر پھیلائے تو ساری زمین کو وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں خادم بن کے آ رہا ہے، نوکر بن کے آ رہا ہے، اور بیٹا نہیں آ رہا، 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے جلوس کی شکل میں۔ جبریل کو بلایا، کہا کہ جبریل براق لے، جنت سے سواری خوبصورت لے کر جا، اور اکیلا نہ جا۔ آج ہمارے پاس کوئی مہمان آئے، ہم اس کی اپنی یعنی طاقت کے مطابق عزت تقریب کرتے ہیں۔ اگر اوپر والے لیول پہ چلے جائے تو چودھری صاحب وہ اپنے مہمان کو مزید عزتیں دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اور اگر آپ اوپر چلے جائیں حکومتی سطح پر، پھر بادشاہ لوگ جو ہیں، جو ملکوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کے کوئی دوست آئے، دوست ممالک جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں چائنا سے کوئی ان کا بادشاہ وزیر اعظم آئے تو ہم بڑی ان کو عزت دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب چائنا کا وزیر اعظم پاکستان میں پچھلے ماضی میں آیا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو جہاز انہوں نے اسے فضا میں سلامی پیش کی، اور جو ہے وہ کلر رنگوں سے سلامی پیش کی، محبت کا اظہار کیا، یعنی بادشاہی لیول پہ ہو اس کا اور یعنی پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ وزیر اعظم صاحب انہوں نے جب پاکستان کی زمین پر قدم رکھا، انہیں اور عزت دی گئی، ہماری پاک فوج نے ان کو سلامی دی، ان کے آگے جو ہے وہ چل رہے ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ، آگے آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہے، ایک وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے۔ جب اس نے اپنے نبی کو دولہا بنایا ہوگا، جب اس نے اپنے محبوب کو اپنا مہمان بنایا ہوگا، ہر بندہ ہر بادشاہ اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق یعنی کام کرتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے۔ تو میرے خدا جیسا کوئی اور ہے نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس نے جب اپنے محبوب کو مہمان بنایا، پھر کیسے پروٹوکول دیے، کیسی عزتیں عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل 600 پروں کا مالک فرشتہ آتا ہے اور 70,000 ملائکہ کو لاتا ہے، سواری جنتی سواری، براق جو ہے یہ کیسی سواری ہے، ذرا غور تو کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ خچر کی نماز سواری تھی، اور بجلی یعنی براق بجلی سے نکلا ہے، جس کی رفتار بجلی کی طرح ہے۔ یہ ایسی سواری جس کے اوپر نہ پہلے کوئی نبی سوار ہوا اور نہ ہی بعد میں قیامت تک کوئی سواری کرے گا۔ صرف اس براق کا اگر سواری کی ہے تو وہ آمنہ کے لال نے کی ہے، آپ نے سواری نہیں کی، ہمارے آقا نے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یہ براق کی سواری آنا، اور پھر جنت سے جبرائیل کا تیار کر کے لانا۔ تو جبرائیل امین جو ہے وہ سواری لے کر چلے، ملائکہ کی برات لے کے چلے، اب دروازے بند ہیں اور حتیم کعبہ میں حضور آرام فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل پھر وہ آیا، چھت پاڑ کے آیا، دروازے پہ دستک بھی نہ دی، دروازے کا یعنی آواز بھی نہ لگائی کہ دروازہ کھولا جائے۔ ادب اور احترام اتنا جبرائیل امین نے کیا کہ چھت پاڑ کے آ کر پھر بھی آواز نہ دی، حضور کے جو ایڑیاں ہیں ان پر اپنے ہونٹ مبارک
मुबारक जिब्राईल अमीन ने लगाए और रब का जो हुक्म था वो सुनाया, और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैयार होके उस बुराक पर सवार हुए और फिर वो सफर जो है वो शुरू हुआ। ये सारा सफर ही मौजदा है।